جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان جو ہے وہ میاں حضور جلوہ افروز ہیں، اور میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ آج جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ میاں حضور حضرت بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر تعارف اور آپ کے مقام و مرتبہ پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات حسینیہ سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حسنی ہیں اور آپ کے والد حسینی ہیں۔ خیر حلب میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حضرت نے حضرت حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جو خاندان چشت کے بانی ہیں اور بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں حضرت حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ کی بیعت جو ہے وہ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ کو 3 بزرگوں سے شرف بیعت حاصل ہے اور 3 بزرگوں کی خدمت میں آپ نے وقت گزارا۔ حضرت باجد بستامی اور ایک ہیں حضرت شیخ جمال الدین مجرد۔ آپ نے بڑی سیاحت کی، بڑا سفر کیا۔ آپ ابتدائی دور میں یعنی کہ سن 300 ہجری میں جو ہے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خاص کرم رہا، اور آپ کا سلسلہ ایسا ہے کہ جو بہت کم واسطوں سے جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یعنی کہ 3 واسطے بیچ میں موجود ہیں، صرف حضرت یمین الدین شامی، حضرت عبداللہ علمدار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بزرگوں کے واسطے سے آپ کا سلسلہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یعنی بہت کم واسطے ہیں آپ کے سلسلے میں۔ دوسری بات، کم و بیش ہندوستان کے اندر آپ کی جو ہیں کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ چلہ گائیں، اور ہندوستان کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے آپ سے مستفیض نہ ہوا ہو۔ آپ اتنے عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے کہ آپ نے دعا کری کہ اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ اپنا ٹائم کھانے پینے میں ضائع نہ کروں، تو مجھ پہ ایسی خاص عنایت فرما کہ میں ان چیزوں سے بری ہو جاؤں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے دست مبارک سے طعام ملکوتی تناول فرمایا کہ آپ نے دست مبارک سے کچھ لقمے طعام ملکوتی کے کھلائے، جس سے آپ کی بھوک ختم ہو گئی۔ جتنے عرصے آپ زندہ رہے آپ کی عمر 695 کے قریب ہوئی ہے، بعض میں 595 کے قریب ہے۔ اگر 595 بھی لگا لی جائے آپ کی عمر، تو تقریباً بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ 500 برس آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا۔
اور آپ کے جسم میں کسی قسم کی کوئی نقات نہیں تھی. کہتے ہیں کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرقہ پہنایا زیب تن، آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ کو کپڑا بدلنے کی حاجت نہیں رہی. اللہ آپ سے بے شمار کرامتیں ہیں. یعنی کہ آپ سن 292 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں آپ کا وصال ہوا. اور آپ کے بے شمار خلفاء ہیں. اور آپ نے بہت ترویج کی ہے دین کی، اور بہت زیادہ سلسلے کو پھیلایا. سورت، گجرات، یہ سارے علاقے آپ کے ہی ہمیشہ مجرد رہے. تجرید کی زندگی گزاری آپ نے. اور آپ کے جو خلفاء ہوئے ہیں انہوں نے بھی بڑا نام پیدا کیا اور بڑی اسلام کی خدمت کری اور ترویج اسلام کی کری. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام قطب المدار عطا کیا. معاملات میں قطب المدار جو ہوتا ہے ان کی اصطلاح میں ابو الوقت ہوتا ہے. ابو الوقت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. ایک ابن الوقت ہوتا ہے، ایک ابو الوقت ہوتا ہے. ایک ابو الوقت ہوتا ہے. تو قطب المدار جو ہوتا ہے وہ ابو الوقت ہوتا ہے. تو بڑا تصرف اس کو حاصل ہوتا ہے. تمام جتنے بھی تخمینی امور ہوتے ہیں وہ سب اس کے تحت ہوتے ہیں. اور آپ ایسے آپ کو قطب مداریت حاصل ہے کہ جس طرح حضرت سرکار سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی غوثوں میں غوث الاغواث کہلائے، اور قیامت تک آنے والے تمام غوث آپ کے تابع رہیں گے. اسی طریقے سے آپ قطب المدار ہوئے کہ قیامت تک آنے والے تمام قطب آپ کے تابع رہیں گے. سبحان اللہ. اور تقریباً سلاسل میں آپ کا فیض جاری ہوا. بڑے بڑے علماء، فضلاء، اولیاء اس سلسلے میں گزرے. یعنی کہ بہت سارے محدثین ایسے ہیں کہ جن کے سلسلہ مداریہ ہے عرب کے. جس میں شیخ عابد شامی بھی ہیں جن کا مشہور فتاوی ہے، فتاوی شامیہ. اور اس طرح کے بہت محدثین. علامہ جلال الدین سیوطی کا سلسلہ بھی آپ سے جا کے ملتا ہے. بہت سارے بزرگوں کے اس طریقے سے آپ کے سلاسل میں آپ کے داخل ہیں. بڑا فیض ہوا آپ سے لوگوں کو. لیکن اصل مسئلہ ہے بزرگان دین کی سوانح حیات، ان کی زندگی کے حالات سے سبق لینا اور ان کی تعلیم و تربیت پر عمل کرنا. اب سلاسل میں اکثر اب جو حالات پیدا ہو گئے مشائخ کے یہاں، وہ یہ ہے کہ ان کا زور ان کی کراماتوں کو بیان کرنے پہ زیادہ ہو گیا اور ان کی تعلیم و تربیت کم ہو گئی.
اور اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سلاسل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. شخصی پوجا آ رہی ہے نا وہاں پہ. شخصیت آتی جا رہی ہے. سلاسل جو ہیں وہ کرامتوں کو بیان کرنے سے نہیں، بلکہ ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے چلتے ہیں. جو ریاضتیں، جو محنتیں، جو عبادت، جو اطاعت گزاری انہوں نے کی ہیں، اگر ہم اس کا عشر اشیر بھی کریں تو پھر ہمیں فائدہ ہو. لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ سلسلہ ایسا نہیں رہا. اب رسمیں رہ گئی سلسلوں میں بس، کہ وہ بس اپنے بزرگوں کی ہر رسم کو نبھا رہے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے، ان کی ریاضتوں پہ عمل نہیں کر رہے، ان کے معمولات پہ عمل نہیں کر رہے، جو نہایت ضروری ہے ہمیں کرنا. اور خاص طور پہ اس دور میں تو اس کی ہمیں اشد اور بہت زیادہ ضرورت ہے. اب یہ دور الہاد کا دور ہو رہا ہے، بد مذہبیت کا دور چل رہا ہے، اور لوگ ایسے ہو گئے آ گئے کہ جو بزرگوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اولیاء اللہ سے دشمنیوں پہ اترے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کے مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ان کی معرفت سے بے بہرا ہے. دیکھیں، جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں نا، تو اس کا اثر بھی ہم پہ کچھ نہیں ہوتا. اب یہی قرآن تھا جب صحابہ کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو وہ آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی ہوتی تھیں تو وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، رقتیں طاری ہو جاتی تھی. اور جو محبت کی آیات ہوتی تھی وہ اس میں بالکل گم اور وارفتہ ہو جاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو اس کی معرفت تھی. آج ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، چاہے ہم اس کے معنی مطالب سمجھ رہے ہوں، لیکن ہم پہ اثر کچھ نہیں ہوتا اس کا. کیوں؟ کہ ہم اس کی معرفت سے واقف نہیں ہیں. تو جب تک ہم کسی کی معرفت حاصل نہیں کر لیتے، کسی کو پہچان نہیں لیتے، جب تک ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور اس کا اثر ہم پر نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات ہمارے لیے سمجھنے کی یہی ہے کہ ہمیں سلاسل میں اپنے بزرگوں کی تعلیم، تربیت اور ان کے اعمال، ان کے اوراد، ان کے اذکار، ان کے مراقبات پر عمل کرنا ضروری ہے. دیکھیں، سلاسل میں ایک طریقہ رہا ہے یہ کہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے یا مختص کیا جاتا ہے. گویا اس خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں مخدوم ہو گیا، جبکہ اس کو خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، لوگوں کی تربیت کرے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میں پیدا کرے. اس کی یہ ذمہ داری ہے. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے دکھ درد میں کام آئے.
اپنی طاقت کے مطابق ان کے دکھوں کو، ان کے دردوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ حاکم بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خادم سے مخدوم ہو جاتا ہے تو اس کی معرفت جو ہے اس کو پھر نہیں ملتی، پھر وہ رسمن رہ جاتا ہے، حقیقتاً ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، اور وہ فرماتے ہیں اس پہ اعلیٰ ترین کھانا جو ہے رکھا ہوا، لوگ اس سے دور ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت دسترخوان پہ اعلیٰ ترین کھانا کیا ہے؟ آپ نے کہا خدا کی معرفت۔ لیکن یہ دسترخوان کا یہ کھانا جو ہے یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے اس کو اہل دنیا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اہل دل کے لیے ہے، وہی اس میں سے تناول کرتے ہیں۔ تو جب تک دنیا سے نظر ہٹے گی نہیں تو اہل دل نہیں ہوں گے۔ اب اسی لیے فرماتے ہیں کہ آنکھ بند، ناک بند، کان بند، منہ بند، نام نرنجن لے، اندر کے پٹ جب کھلے جب باہر کے پٹ جائے۔ جب تک تو اپنی آنکھ، ناک، کان، منہ بند نہیں کر لیتا، جب تک خدا کی معرفت تجھ پہ آشکار نہیں ہونے والی۔ کیوں؟ دیکھو دروازے پہ کھڑے ہو کے جب باہر دیکھو گے تو باہر کا نظر آئے گا، اور جب اندر دیکھو گے تو اندر کا نظر آئے گا۔ تم چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے ہو اور پھر بھی اندر نہیں دیکھ پا رہے، تم باہر ہی دیکھ رہے ہو، منہ اس طرف ہے۔ منہ اس طرف کیا ہوا ہے۔ تو اصل میں خلیفہ ہی شیخ بنتا ہے نا، تو شیخ کا کام یہی ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کو اندر سے نظارہ کرائے، باہر کا نہیں۔ اب وہ اندر سے تو وہ کرائے جس نے خود اندر سے دیکھا ہے، جس کی نظر ہی صرف باہر لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو بھی کیا اندر سے دکھائے گا؟ وہ بھی مرید کی جیب پہ لگی ہوئی ہے۔ یہی حال ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ہوا ہے۔ سب کچھ ہم نے نا دکھاوا اور دنیا داری پہ رکھ لیا ہے۔ لہذا اس سے نکلنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ معرفت کی منزلیں بھی تو مرشد طے کرائے گا نا، اگر معرفت مل بھی جائے تو وہ راستے بھی تو آگے مرشد طے کراتے ہیں پھر۔ بالکل، معرفت کی منزل بھی مرشد ہی طے کرائے گا، لیکن وہ مرشد ہی طے کرائے گا نا جس نے خود کی بھی ہوگی، جو اس کی حقیقت کو جانتا ہوگا، اور جو اس کی حقیقت کو ہی نہیں جانتا تو وہ کیا کرائے گا؟ دنیا کی حقیقت جس پہ کھلتی ہے اس میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو وہ اس سے بھاگتا ہے یا اس کی طرف بھاگتا ہے۔ آئی نہ سمجھ میں؟ اور حقیقت میں دنیا کی حقیقت جس پر کھلتی ہے اس کو خدا کی معرفت ہوتی ہے پھر، اور جس کو اس کی معرفت ہوتی ہے پھر وہ اس سے بھاگتا ہے، اور نہیں ہوتی تو اس کی طرف بھاگتا ہے۔ دیکھو دو کائناتیں ہیں، یعنی کہ دو دنیا ہیں۔ ایک دنیا ہماری
ظاہر ہے جس عالم میں ہم موجود ہیں، جس کو عالم شہود کہتے ہیں ہم، ایک عالم عالم غیب ہے، یعنی کہ جنت کا عالم، آخرت کا عالم. تو ایک کو رب تعالی نے سجایا ہے اور ایک کو شیطان نے. جس کو رب تعالی نے سجایا اس کی خبر تو دی ہے، دکھایا نہیں ہے کسی کو. لیکن جس کو شیطان نے سجایا ہے اس کی خبر نہیں ہے لیکن دکھایا گیا ہے اس کو. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے قانون بنا دیا کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے غیب پر وہی متقی ہیں. وہی متقی ہے. دیکھ کے تو ابو جہل اور ابو لہب بھی مسلمان ہو جاتے. ہاں اندیکھے مسلمان ہونا تو صدیق ہونا ہے نا. بے شک. یہی بات ہے بس. اللہ. کہ دنیا جو ہے وہ تمہیں ضرورت کے لیے دی گئی ہے. ہم دنیا کو مقصود بنا لیا، ہم نے اس کو اپنی خواہش بنا لیا کہ ہر حال میں اس کو ہی حاصل کرنا ہے ہم نے. اور جب ہم کسی کو مقصود بنا لیتے ہیں تو پھر ہر چیز ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ. تو جب ہم دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے کائنات میں وہ دنیا میں ہی ہے، بس یہ جتنا حاصل ہو سکے کر لو. ہم سمجھتے ہیں ساری نعمتیں یہی ہیں. اور دنیا کا یہ حال ہے، جو راحت میں پڑا وہ مصیبت میں پڑا، اور جو مصیبت میں پڑا وہ راحت میں پڑا. یہاں کا دستور الٹا ہے، معکوس ہے. یہاں روشنی ظلمت ہے. کیوں کہ یہ تمہیں اپنی محبت کی دعوت دے گی، روشنی اس کی. وہ اسی ظلمات سے نور کی طرف لے کے جائے. اس میں لے کے جاتی ہے. سبحان اللہ. کسی نے دنیا ایک عورت کی شکل میں کسی بزرگ کے آگے ظاہر ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیری اتنی عمر ہو گئی تو آج بھی جوان ہے. تو دنیا نے ان سے کہا کہ جو مرد تھے وہ مجھ سے بھاگتے رہے، ہاں اور جو مرد نہیں تھے وہ مجھ سے چپٹے رہے، تو اس لیے میرا شباب باقی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو جو مرد ہیں وہ مردان خدا ہے. بے شک. لیکن آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اللہ اللہ بھی جو ہے بغیر قرض کے نہیں کرتے. یہی بات ہے نا. دنیا کے لیے ہی کرتے ہیں. تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اور جب تک عمل میں اخلاص نہ ہو وہ ساہون ہے، بے خبری ہے نا.
اس لیے اخلاص نہیں ہے. خبر میں دنیا ہے سامنے، وہ شہود میں ہے، خبر تو غیب میں ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اللہ اللہ کرنا بھی اسی کے لیے ہے. بالکل ایسے ہی. آج لوگوں کا ذہن یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، تو ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہر ایک کا یہی سوال ہوتا ہے. اب یہ جہالت ہے. اللہ کی عبادت تیری مشکل ٹالنے کے لیے نہیں ہے، تو ڈیوٹی ہے. وہ تو تیری ڈیوٹی ہے. مشکل تو تجھے فیس کرنا ہے، تو دنیا میں آیا ہے. یہاں کی راحتیں بھی اور یہاں کی مصیبتیں بھی سب تیرے حصے میں ہیں. لیکن یہ دیکھ کہ یہاں کی راحت یا یہاں کی مصیبت عذاب نہ بن جائے. اللہ آزمائش ہی رہے. آزمائشی رہے. کیوں؟ کہ وہ چیز عذاب بن جاتی ہے جو بندے کو رب سے دور کر دے، چاہے وہ عیش ہو چاہے وہ اسرت ہو. وہ رب سے دور کرنے والی ہر چیز جو غافل کر دے رب سے اس کو، وہ اس کے لیے عذاب ہے. واہ. چاہے وہ دولت کی کثرت ہو، چاہے وہ مال کی کثرت ہو، چاہے وہ عزت کی کثرت ہو، وہ شہرت کی کثرت ہو، جس چیز بھی کی کثرت ہو، اگر وہ اس کو اس کے رب سے دور کر رہی ہے تو وہ اس کے عذاب کی طرح مسلط ہے اس پر. اس کا مطلب ہے اور وہ بیماری ہو، وہ آزمائش ہو جو اس کے رب سے قریب کر رہی ہے، تو وہ رحمت ہے اس کے لیے. یہی صوفیہ کا تعلیم ہے اور تلقین ہے. کہ کوئی بھی عیش، کوئی بھی اسرت یعنی کہ تنگی تمہیں تمہارے رب سے غافل نہ کرے. بس پھر دنیا کی دولت تمہیں نقصان نہیں کرتی، دنیا کی تنگ دستی پھر تمہارا نقصان نہیں کر سکتی. یہی سمجھنے والی بات ہے ہمارے پاس. میاں حضور سے میری گزارش ہے کہ سلسلہ مداریہ میں ایک بہت خاص عمل ہے درود مداریہ. اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے، کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کریں. درود مداریہ جو ہے، بزرگوں نے جو درود مداریہ ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ درود مداریہ کی کثرت کرنے والا آدمی جو ہے وہ سلسلے کے اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اولیاء اللہ سے اس کی نسبت اور اس کا جڑنا ہی اس کے لیے آخرت کے لیے باعث نجات اور دنیا میں باعث رحمت ہے. اس درود کی بڑی فضیلتیں ہیں، کشف کے لیے، کرامات کے لیے، حاجات کے لیے، تنگ دستی تنگی کو دور کرنے کے لیے، جو بظاہر ایک دنیا دار آدمی کو چاہیے، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. غیبی امداد کے لیے، ہیں غیبی امداد کے حوالے سے. غیبی امداد کے لیے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے سے جو غیبی مخلوق ہے وہ محبت کرنے لگتی ہے. ہاں. اس کا صحیح طریقہ
یعنی کہ اس کے درود پڑھنے والے کو جو وقت کے کتب ہوتے ہیں وہ اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. وقت کے کتبوں سے ملاقات ہوتی ہے اس کو پڑھنے والے کی، سبحان اللہ. اور وہ اس کی مشکلات میں، اس کے معاملات میں، اس کی پریشانیوں میں اس کی مدد بھی کرتے ہیں. سبحان اور یہ مدد ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے ہی لیے مقرر کیا ہے. جس طرح فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، اس طرح تکوینی معاملات میں غوث، قطب، ابدال، اوتاد ان کو بھی منتخب کیا گیا ہے. ان کی بھی ڈیوٹی ہے. تو اس کے پڑھنے والے کو ان سے استمداد حاصل ہوتی ہے اور غیبی قوت حاصل ہوتی ہے، ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے. ہمارا حالہ جو ہے نا، جو ہمارے گرد نور کا حالہ ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے. بہت اس میں مفید ہے، فائدہ مند ہے یہ پڑھنا. اور اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ اگر کوئی شخص؟ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مصروف رہتا ہے تو کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھے، اور جتنا کثرت کر سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اس پہ کم سے کم اپنے پہلے 300 مرتبہ کی تعلیم دی ہے ہم لوگ کو. 300 مرتبہ تو تمام مریدین کے لیے ہے. خلفاء مریدین وہ کم سے کم 300 مرتبہ ضرور پڑھیں. عام آدمی جو ہے وہ 100 مرتبہ بھی پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے. سمیہ سلسلہ مداریہ کے حوالے سے ایک بات جو عام عوام میں مشہور ہے، تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کیونکہ اب ذمہ داری پورے پاکستان کی، کیونکہ آپ کے حوالے کر دی گئی ہے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے. جو ہمارے یہاں مفتی صاحبان ہیں وہ اس سلسلے میں کام کریں، کیونکہ انڈیا میں تو اس پہ کام کیا گیا ہے کہ جو ایک بات کہی جاتی ہے، بلکہ ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ منقطع ہو چکا ہے. آپ کے بھی علم میں ہوگا یہ، اور اس پہ بڑی بحث کی جاتی ہے اس سلسلے کے اوپر. تو کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ منقطع ہو چکا ہے اول تو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ تحقیق کر کے اور کچھ ایسے رسالات چھاپیں تاکہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو. انڈیا میں ایک بہت بڑا مناظرہ اس پر ہوا ہے جی، جو صحیح آخر کے نام سے ہے. میرے پاس وہ پورا ہے. میرے علم میں تو میں عام عوام کے جاننے کے لیے جی چار جی، سوال کر رہا ہوں یہ. صحیح آخر ہوا. اب دوسری بات، ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک کتاب ہے سنہ سنابل، جس کا حوالہ ہے. جی ہاں. اور وہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو صاحب کتاب تھے ان کے مرنے کے 300 سال کے بعد اس کو پرنٹ کیا گیا ہے. اچھا 300 سال تک وہ مسودے کی حالت میں پڑا رہا. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں 6-7 ایسی باتیں موجود ہیں کہ جو قابل قبول ہی نہیں ہے. خود جو بھی اس کتاب کو پڑھے، کوئی بھی پڑھے، وہ خود کہے گا نہیں یہ قابل قبول بات نہیں ہے. جس طرح سے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس طریقے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت شاہ بدی الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کو قادر شاہ، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے علاقے سے نکلنے کا حکم دیا تو آپ وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد اس قادر شاہ کے جسم میں پھنسی ہو گئی، پھوڑے ہو گئے، دانے ہو گئے، اس میں آگ بھر گئی. تو اس کے جو پیر صاحب تھے بزرگ، وہ بیت تھا حضرت شیخ حسام الدین کا. اس سلسلہ چشت کے بزرگ تھے حسام الدین. تو جب انہیں پتہ چلا کہ ایسے ایسے بات ہو گئی ہے ان کے، تو انہوں نے اپنا ایک خرقہ اس کو بھیجا کہ یہ پہن لو. تو جب وہ پہنتا تو وہ خارش کم ہو جاتی.
اور جب وہ اتارتا تو زیادہ ہو جاتی. تو روایت میں یہ ہے کہ کسی نے شیخ ان سے کہا کہ شاہ بدی الدین سے کہ آپ نے جو اس کو بددعا دی تھی اس کو خرقہ بھیج دیا حسام الدین نے، شیخ حسام الدین نے، اور وہ جو ہیں اس لیے کہ تاکہ اس کو شفا ہو جائے اس سے. تو آپ نے فرمایا کیا حسام الدین جلا نہیں ابھی تک؟ تو یہ روایت میں ہے کہ اس کے آگ لگ گئی، حسام الدین کی آگ لگ گئی ان کے، اور وہ جل گئے. تو جلتے وقت انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے جو ہے نا بدی الدین احمد قطب المزار کا جو سلسلہ ہے وہ سوخت کر دیا. ایک تو روایت یہ ملتی ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ میرے مرید کے ساتھ ایسا کیا. تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ بدی الدین احمد قطب المزار سے کہا کہ آپ اپنی بددعا واپس لے لیں. تو آپ نے فرمایا کہ میری تلوار اب باہر نکل گئی ہے، یہ اندر نہیں جا سکتی. اب آپ خود اندازہ کریں اس بات سے کہ کوئی آدمی، کوئی بھی شخص، ایک عام آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر کے مسلمان رہے گا حکم کا؟ چہ جائے کہ آپ نے ہی ان کو قطب المدار کے منصب پر فائز کیا، تو ان سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ ایسا کریں گے. اور آپ ہی کی آل آپ کے حکم پہ تو وہ اپنا سر دے دیتے. صحیح بات. جنہوں نے ساری عمر شریعت کی پابندی کری، شریعت کی مطابقت کری، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی میری آنکھ سے اوجھل نہیں رہ سکتے. جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 70 مرتبہ اپنی زندگی میں شب قدر کو دیکھا. سبحان اللہ. شب قدر کیا ہے؟ صوفیہ کے نزدیک تو یہ نور محمد ہے. بے شک ایسی ہے. النجم اذا ہوا ہے بے شک. تو اب اس روایت میں کوئی سچائی ہے؟ اچھا، اب زیادہ تر مفتیان جو لاتے ہیں وہ اعلی حضرت کا فتویٰ لاتے ہیں. خوبی کی بات یہ ہے کہ خود اعلی حضرت اپنے سلاسل میں 5 سلسلے لکھتے ہیں: قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، بدیہ. بدیہ سلسلہ لکھا جاتا تھا مداریہ کو. اعلی حضرت کے پیر صاحب حضرت آل رسول مارر شریف والے اس سلسلے میں بیعت کرتے تھے بدیہ میں اور خلافت دیا کرتے تھے. پھر یہ فتویٰ کیسے آ گیا ان کا؟ اچھا، ان کی تصنیفیں موجود ہیں. اعلی حضرت کو سلسلہ دیا کس نے؟ اگر اعلی حضرت بدیہ لکھتے تھے صحیح تو کہاں سے آیا؟ پھر آپ ہی نے دیا نا. پھر آپ کے جد حضرت حمزہ علی شاہ صاحب خود شاہ بدی الدین احمد قطب المدار رحمت اللہ علیہ صاحب حیات تھے، آپ کی خدمت میں گئے
اور آپ سے مداریہ سلسلہ لیا اور مداریہ سلسلے کے اسباق لیے، یہ خود آپ لکھتے ہیں. اگر وہ سوخت ہے تو اس کے اسباب بھی سوخت، اس کا فیض بھی سوخت. صحیح. اب ان کے خلفاء شاہ بدی الدین احمد قطب المدار رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور ان کے سلاسل آج بھی موجود ہیں. ثانی جو ہے وہ سلسلہ مداریہ ان کے تھا، ان کے والد بھی بیت ان تھے کے والد بھی بیت تھے. سلسلہ مداریہ میں، اور انہوں نے حضرت مجد علی ثانی کو دیا سلسلہ مداریہ، بالکل. اور آپ اس کے اسباق اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے. حضرت غوث محمد گوالیار اچھا. خود اس سلسلے سے وابستہ ہیں. اور جواہر خمسہ میں آپ کے کافی مداریہ خاندان کے اوراد آپ نے تعلیم کی ہیں، تلقین کی ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں خود بھی اس پر عامل ہوں. سبحان اللہ. بس کیا سازش ہوئی اس سلسلے کے خلاف، کیا مسئلہ ہوا، تھوڑا سا علماء میں اس سلسلے کا اختلاف کیوں رہا؟ وہ یوں رہا کہ اس کی رسومات کی وجہ سے. بعد میں جو اس میں رسومات آئیں، ملنگوں کا سلسلہ اس میں داخل ہوا، حضرت شیخ جمال الدین جانی من جمن جنتی رحمت اللہ علیہ کا اور دوسرے بزرگوں کا جو طریقہ آیا، اس میں دیوانوں کا، ملنگوں کا، بہت سارے، تو اس میں کچھ غیر شرعی معاملات بھی بظاہر نظر آئے. آج جتنے بھی دنیا میں کلندر ہیں وہ ہیں ملنگ، وہ کس سلسلے سے وابستہ ہے؟ مداریہ. بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ان میں. دیکھ لو حضرت شاہ قطب غوری، یہ حضرت شیخ جمال الدین جانی من جمن جنتی کے خلیفہ ہیں. اچھا، حضرت خضر رومی کا کیا خاص تعلق تھا ان سے؟ پیر خضر رومی اور شاہ بدی الدین احمد قطب المدار کا آگے جا کے سلسلہ ایک ہو جاتا ہے. آپس میں سلسلے میں پیر بھائی ہیں کہ پیر و مرشد ایک جگہ آپ کا سلسلہ ہے جو وہ ہے حضرت شیخ جمال الدین مجرد سے. بالکل. یہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، کن کے؟ پیر خضر رومی کے. ٹھیک. اور شیخ جمال الدین مجرد خلیفہ ہیں ایک طرف باعث بستامی کے. اب باعث بستامی کے شاہ بدی الدین احمد بھی خلیفہ ہیں، اور شیخ جمال الدین مجرد بھی، جو پیر خضر رومی کے پیر ہیں. تو یہ کون ہوئے؟ پیر خضر رومی کے، یہ بھائی ہوئے، ان کے پیر کے پیر بھائی ہوئے. پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ سے نعمت لی ہے. آج اشرفی اپنے آپ کو مداری بدیہ بھی لکھتے ہیں. اشرفی تو ابھی بھی سلسلہ چلا رہے ہیں. اگر یہ سوخت ہے تو اشرفی کیوں چلا رہے ہیں؟ ان کے خانقاہ میں چل رہا ہے، مرکز میں. سبحان اللہ. اس طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں جو بزرگوں میں چل رہے ہیں. اس پہ کوئی تحریر لکھیے میاں، تاکہ یہ جو لوگوں میں غلط فہمی جی بالکل، اس کا ہم پورا کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں اس بات کی پوری، اور وہ انشاءاللہ میں نے ان سے مجیب الباقی صاحب سے بھی بات کری اس معاملے پہ، اور ان سے اجازت بھی لے رہے ہیں ہم کہ ہم باقاعدہ طور پر اس پر یہاں کام کر کے اور ایک کتاب کی شکل میں اس کو سلسلے کے بارے میں دے دیا جائے.
تو وہ بھی اس بات پر راضی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر بالکل تیار ہیں پوری طریقے سے. اور جو صحیح آخر ہے اس پر تو تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہوا ہے اس بات پر کہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک کتاب کا حوالہ اس کے رد میں ہے، صرف ایک کتاب کا حوالہ ہے، وہ ثناء سنابل کا. ثناء سنابل میں وہ بھی روایت موجود ہے. ایک وہ اور ایک اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لے کر آتے ہیں ہاں، مولوی بس. اور انہوں نے 70 کتابیں اس کی حمایت میں دکھائی ہیں کہ سلسلہ جاری ساری ہے، 70 ہی کتابوں سے صحیح آخر میں 70 کتابوں کے حوالے ہیں، اور اکابر کی کتابوں کے، اور شاہ بدی الدین احمد قطب المدار کے بعد کے اکابر کی کتابوں. بات جو سلسلہ مداریہ سے منسوب کوئی خاص عمل تعلیم فرما دیں. عام لوگوں کے لیے سلسلہ مداریہ کا خاص عمل تو درود مداریہ ہے، اور اس کے علاوہ اسم یا بدیع العجائب یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ جو اسم ہے یہ ہر آدمی کے لیے ہے کہ اگر وہ اس کو کم از کم ایک تسبیح اپنے ورد میں رکھے تو اس کے بڑے فیض حاصل ہوتے ہیں. مداریہ خاندان میں، مداریہ خاندان کا جس طریقے سے اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی خاص عمل. اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی خاص عمل اسی اسم کا عمل یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اسی جو اسم سے ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی دنیاوی حاجت رکھتا ہو، کوئی پریشانی رکھتا ہو، کوئی بیماری رکھتا ہو، اس کو ہو، اور کسی بھی مشکل میں پھنس گیا ہو، کوئی مقدمے میں پھنس گیا ہو، کوئی بیماری میں پھنس گیا ہو، کوئی جادو ٹونے آسے میں پھنس گیا ہو، اور کوئی ایسے علاج مرض میں پھنس گیا ہے جس کا علاج ممکن نہیں رہ رہا ہو، نہ ہو رہا ہو، تو اس اسم کو 1200 مرتبہ روز پڑھے، اور 2 رکعت نماز نفل روزانہ صلاۃ حاجات پڑھے، اور اپنی حاجت نماز میں دعا کرے اپنے لیے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حضرت شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو نظر کرے، اصال کرے، اور اس اسم کو 1200 بار پڑھے، آگے پیچھے درود شریف درود مداریہ کے ساتھ، کہ 12 مرتبہ درود مداریہ پڑھے آگے پیچھے، اور 1200 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، اور 12 روز کی نیت کر کے پڑھے، اور وقت مقرر کرے، تو انشاءاللہ کیسی حاجت، کیسی پریشانی، کیسی مشکل، کیسا جادو ٹونا، کیسا آسیب، جو بھی کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اسم کی برکت سے اس کو دور کر دے گا، اور اس کی حاجت روائی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مریدین جتنے بھی ہیں اور جو سننے والے ہیں ان سب کو اس کی اجازت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مریدین اور خلفاؤں کو اس اسم کی مداومت رکھنی چاہیے. یہ بزرگوں کے ہاں اسم اعظم ہے کہ سبحان طریقے سے پڑھا جاتا ہے طور پر. الحمدللہ. جیسے کہ آپ تمام احباب نے دیکھا، میاں حضور نے آج جو گفتگو فرمائی وہ ہم تمام میاں حضور کے مریدوں کے لیے، میاں حضور کے محبین کے لیے، متعلقین کے لیے تربیت کا ایک حصہ ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ احباب جو میاں حضور سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اور میاں حضور سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو جو میاں حضور بیعت کرتے ہوئے جو میاں حضور فرمائیں گے آپ نے وہ دہرا لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ تمام احباب بیعت ہو جائیں گے. اور بیعت ہونے کے بعد آپ تمام احباب مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری کے کال سینٹر پہ آپ رابطہ کر کے شجرہ شریف حاصل کر سکتے ہیں، اور شجرے کی مکمل تفصیل جو ہے آپ جان سکتے ہیں کہ شجرہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ نقشبندیہ بلولائیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا قبول کیا الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ذریعے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، امراض ناگانیاں، اموات ناگانیہ سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم میں جو لوگ جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو تنگ دست ہیں، جو بے روزگار ہیں، ان کی تنگ دستی کو دور فرما، انہیں رزق حلال، جو بچیاں اپنے نصیبوں کو کشادگی کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری اس ماہ کی جو بھی جیسے کم بیش چھوٹی موٹی جو بھی ناقص عبادتیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے تمام نقائص کو دور فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد